یہ کام کرے گا کہ اس کو اہل مغفرت میں سے سمجھے کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ رکھنے سے ہی اپنا ایمان خراب کر بیٹھے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی مطلقاً جو ایک خیر خواہی کا جذبہ قرار دے کر آج کچھ صلح کلی یا لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا ہی کرنی ہے، دعا میں کسی سے کیا حسد، کیا بغض اور کیا پابندی ہے۔ تو ہمارے قرآن میں یہ کھلی چھٹی نہیں دی گئی کہ دعا کا کوئی دائرہ ہی نہیں کہ جسے چاہو دعا دے دو، یہاں دعا کا بھی ایک دائرہ ہے، اس کے اندر اندر دعا کرنا جائز۔ تو قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے حق میں یہ کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتے تھے اور مسجد نبوی شریف کے نمازی بھی تھے، لیکن اندر سے عقیدہ خراب تھا، منافق تھے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہو۔ یہ دلیل دینے کے بعد آپ نے فتاوی شامی سے یہ حوالہ دیا کہ دعا بالمغفرت جب اس بندے کے لیے کی جائے جو اہل مغفرت نہیں، اس سے کتنا بڑا جرم بنتا ہے، اللہ کی الوہیت کے خلاف اور اللہ کی ذات کی کتنی معاذ اللہ بے ادبی لازم آتی ہے۔ تو کہتے ہیں الدعاء بالمغفرۃ للکافر کفر لطلبہ تکذیب اللہ تعالی فیما اخبر بہ۔ تو فتاوی شامی میں ہے کہ کافر کے لیے دعا کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ دعا کا مضمون یہ بن رہا ہے کہ یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے معاذ اللہ یہ رب ذوالجلال کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ادھر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ اس سے تکذیب خداوندی لازم آتی ہے لطلبہ، کہ یہ جب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں کافر کو بخش دے، تو یہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ سے؟ لطلبہ تکذیب اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب مانگ رہا ہے فیما اخبر بہ، اس میں جو رب نے خبر دی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی جہاں رب یہ خبر قرآن میں دے چکا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کافر کو نہیں بخشے گا، اور یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو مہربانی کر اس کافر کو بخش دے، تو اس کا جرم یہ بنا کہ وہ تو اس کی بات ہی علیحدہ ہے کہ بخشا نہیں جا سکتا، کہ یہ خود ایمان سے محروم ہو گیا، کہ گویا کہ یہ رب ذوالجلال کی تکذیب، یعنی معاذ اللہ اللہ کو جھوٹا قرار دینا، اس کا اللہ ہی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو نے خبر تو یہ دی ہے، مگر میرے کہنے پر تو خود ہی اپنی خبر کے خلاف کر دے اور یہ جو کافر ہے اس کو بخش۔ تو شریعت کی حدود کو جب دیکھا جاتا ہے تو عوامی طور پر جو ایک لوگوں کی گھڑی ہوئی سوچ ہے وہ بڑی خطرناک نظر آتی ہے۔ چلو مغفرت نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیت ہی کر دو، تعزیتی بیان ہی جاری کر دو۔ افسوس ہے تعزیت اس بارے میں، تو دیکھنا یہ ہے کہ تعزیت کی شرعی طور پر تعریف کیا ہے۔ تعزیت کی تعریف یہ ہے کہ اے اللہ جو دنیا سے گیا ہے اس کے جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس پر اس کے پچھلوں کو اجر عطا کر، اور اسی کی بنیاد پر اس پر جو پچھلے ہیں
ان کے ساتھ ہم ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں تو فقہا نے لکھا کہ اجر ملتا ہے عمل صالح پر، اجر ملتا ہے عقیدہ صحیحہ پر، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو کانٹا بھی چبھے تو یہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اس پر بھی اجر دے دیتا۔ چراغ بجھ جائے تو یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، تو اس پر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اجر ملے گا۔ اور دوسری طرف چونکہ ایمان نہیں ہے تو کوئی پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یا اللہ اس پر اجر دے کہ یہ ایک مصیبت آ گئی ہے، چونکہ وہ واقعہ، وہ حادثہ، وہ سانحہ باعث اجر بنتا ہی تب ہے کہ جب وہاں ایمان موجود ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی تعزیت سے بھی روکا گیا فقہ اسلامی کے اندر۔ تو یہ ایک فتویٰ جہاں آپ نے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کے لحاظ سے جو اس کے اندر وجہ ہے کہ کیوں جائز نہیں، اس کو اجاگر کر کے بتایا کہ یہ بندہ جس کو تم کہتے ہو کہ خیر خواہی اتنی تو کر لینی چاہیے کہ مغفرت، تو یہ تو اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس بنیاد پر جو حدود ہیں شریعت کی، الحب فی اللہ والبغض للہ، ان حدود کو سامنے رکھ کر ہی انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نے چند اشعار کا حکم بیان کیا، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 467 میں اشعار پوچھے گئے، 2 شعر ہیں، اور ویسے میں پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی اس پر داد دینا شروع ہو جائیں، تو اس لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ کفری اشعار ہیں۔ شعر پہلا یہ ہے کہ کس کو کروں میں سجدے، پڑھوں کس کی نمازیں، جس در کو بھی دیکھوں وہ در یار لگے ہے، اس دنیا میں ایک تم ہی مسلمان نہیں عالم، واعظ بھی کسی بت کا پرستار لگے ہے۔ تو ان اشعار کے لحاظ سے حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شاعر ہے یا یہ جو بندہ ان کو صحیح سمجھ کے پڑھتا ہے اس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے، اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی اس پہ فرض ہے۔ کیوں کہ شعر کا جو پہلا مصرع ہے کس کو کروں میں سجدے کا ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے بے خبر ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ کس کو کروں میں سجدے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے بے خبر ہے اور اسے سجدہ اور اس کی عبادت یعنی اللہ کو سجدہ کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے سے وہ منکر ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ شعر جو ہے وہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہے۔ دوسرے شعر کا حاصل یہ ہے کہ اس کے نزدیک معیار اسلام عشق بتاں ہے، تو جو کسی حسین کا عاشق ہے وہ اس کے نزدیک مسلمان ہے۔ اور یہاں 2 صورتیں ہیں، بت سے مراد انبیاء و اولیاء ہوں تو یہ بھی انبیاء اور اولیاء کی اہانت ہے کہ انہیں بتوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جس میں کہ کسی بت کا پرستار لگے۔ اور اگر پرستار کے حقیقی معنی مراد ہوں تو جب اس نے بت پرستی کا نام مسلمانی رکھ دیا یہ کفر صریح ہے۔ اس بنیاد پر یعنی دوسرا شعر بھی معاذ اللہ کلمات کفر پر مشتمل ہے، اور اس کو پڑھنے والا جو صحیح سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کا ایمان بھی
ضائع ہو جائے گا اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ نے جلد نمبر 1 کے اندر کچھ مسائل کا جواب دیتے ہوئے کچھ حقائق رقم کیے۔ یہ جلد نمبر 2 میں یہ جو عام مثلا ویملے کانفرنس میں طاہر القادری نے کہا تھا، یا تصوف کے اندر کچھ جو خام صوفی ہیں وہ یہ لفظ بول دیتے ہیں، یعنی جن کو حقیقت تصوف کا پتہ نہیں، وہ یہ ہے کہ رام کہو یا خدا، دونوں ایک ہی بات ہے، دونوں کو یعنی دونوں قول ایک ہی طرح کے ہیں۔ جس طرح ویملے کانفرنس میں طاہر القادری نے کہا کہ لفظ اللہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، یعنی یہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کو اللہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ پھر اس نے سب سے بلوایا کہ وہ اپنے اپنے معبود کے لحاظ سے اس نے کہا کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ جس طرح مسلمان اپنے معبود کو کہتے ہیں، ہندو اپنے معبود کو کہہ سکتے ہیں، سکھ اپنے معبود کو کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کو اللہ کہا جا سکتا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ صوفیانہ کلام، جس کو یعنی بعض صوفیانہ کلام اس کے لحاظ سے کہ رام رحیم کا فرق ہمارے آستانے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں جو بھی آئے اس کو اس کے لیے اجازت ہے، رام رحیم ایک ہی بات ہے، معاذ اللہ۔ تو اس پر آپ نے یہ لکھا کہ زید کا یہ کہنا کہ رام کہو یا خدا، فرما بہت سخت کلمہ ملعونہ کفریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت دشنام دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے نے گالی دی ہے جس نے یہ کہا اللہ معبود برحق ہے اور رام ہندوؤں کا معبود باطل ہے۔ یعنی یہ دونوں لفظوں کا جو مصداق ہے اس میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، اور انہیں ایک ہی قرار دینا کسی لحاظ سے بھی درست نہیں، اور یہ اللہ کو معاذ اللہ گالی دینا اس سے لازم آتا ہے۔ جلد نمبر 1 کے اندر عقائد اہل سنت میں سے جو شان رسالت کے لحاظ سے ہے، ایک فتوے کے اندر یہ عبارت لکھی جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اقرب السبل سے آپ نے درج کی، اور یہ جو جتنا دیوبندیہ سے ہمارا اختلاف ہوا اہل سنت کا یا وہابیہ نجدیہ سے، اس سب کے لحاظ سے نہایت اہم تحقیق آپ نے پیش کی۔ وبا چندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، کہ اگرچہ کئی فرقے بن گئے اور کئی مذہب بن گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسرا یا یک کسرا درین مسئلہ خلاف نیز، اگرچہ کئی دھڑے بن گئے امت میں مگر اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں، جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس میں بعد میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جو زمانہ ہے اس میں اختلاف کیا دیوبندیوں، وہابیوں، نجدیوں نے اس مسئلہ میں، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی پوری امت جو اس وقت تک پہلے آ رہی تھی سواد اعظم، اس کے نظریات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو نتیجتاً یہ ثابت ہوگا کہ وہ لوگ اصل سے ہٹے ہیں، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے، یعنی ہم نے دین نہیں چھوڑا، ہم نے بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، ہمارے اکابر نے نیا گھڑ کے مسلک نہیں بنایا، بلکہ
जिन्हें मुहक्किक अलल इतलाक माना गया, वो खुद इस बात को जिक्र करके गए और ये वाज़े किया कि मेरे अहद तक तो इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं, ये शान रिसालत है, सब इसको मानते हैं। और आज हम जब देखते हैं तो उस शान रिसालत को सिर्फ हम मानते हैं और दूसरे जो हैं उस शान रिसालत के खिलाफ किताबें लिख रहे हैं और फिर फ़िरका वारियत का इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। तो फ़िरका वारियत उन्होंने की कि जो इतने इत्तिफाकी अकीदे से जिस पर उम्मत की सदियां गुजरी उससे हटे, तो वो मुजरिम बने फ़िरका वारियत के और अलहदा रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। और हमारा उस फिक्री धारे से ताल्लुक़ है जो सुफ़ा से लेकर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तक एक ही तरह के नज़रियात पर मुश्तमिल था। और उसके बाद वही अकीदा आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने पेश किया। यानी ये फ़िक्र रज़ा ये कोई नई चीज़ नहीं, कोई गढ़ा हुआ दीन नहीं, बल्कि वही है कि जिस पर मुहक्किक अलल इतलाक जैसे अकाबिर की गवाहियाँ मौजूद हैं। वो मसला है क्या? शक कसरा दरी मसला खिलाफ नेस। इस मसले में अगरचे बड़े फ़िरके बन गए, इस मसले में किसी का इख्तिलाफ नहीं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम बहकीकते हयात, हकीकत हयात बेशाइबाए मजाज व तवाहुम तावील